ناظرین آداب، آج اردو مطالعے میں ہم لوگ قصیدے کے حوالے سے بات کریں گے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قصد سے نکلا ہے۔ قصد کے معنی ہے ارادہ کرنا، نیت یا عزم کے، اسی سے بنا ہے قصیدہ۔ یعنی قصیدے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام جو قصداً، ارادتاً یا عزم کر کے کہا گیا ہو۔ قصیدے کے ایک دیگر معنی مغز یا گاڑھا گودے کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قصیدہ کسی عظیم الشان مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے اور لکھنے والا شاعر بھی عظیم الشان ہوتا ہے اور اعلیٰ طبقے کے لیے لکھتا ہے، اس لیے اس میں جو بھی اس کی طباعی یا تخلیقی مظاہرہ ہے وہ سب کو ان قصیدوں میں کرتا ہے۔ قصیدے اصطلاح میں اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مدح کی گئی ہو۔ عموماً و بیشتر اس میں بادشاہوں، امراء اور رؤساء کی تعریف و مدح سرائی کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس قصیدے ایسے بھی لکھے گئے ہیں جن میں زمانے کی بدحالی، زبوحالی یا کسی کی نفرت و بغض کے بنا پر اس کی تضحیک بھی کی گئی ہے۔ ایسے قصیدوں کو جس میں کسی کی تعریف یا مدح کی جاتی ہے اسے قصیدہ، اور جس میں کسی کی مذمت، حجو کی گئی ہو اسے حجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے بیان کے اعتبار سے دو طرح کے ہوتے ہیں، بیانیہ قصیدہ اور دوسرا خطابیہ قصیدہ۔ خطابیہ قصیدے میں شاعر بغیر کسی تمہید کے جو بات کہنا چاہتا ہے ڈائریکٹ کہتا ہے، یعنی جو کچھ اسے کہنا ہے اس میں کسی بھی مرچ مسالے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی ہے، وہ بے لاگ اور لپٹ اس چیز کو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس بیانیہ قصیدے میں شاعر کچھ تمہید، کچھ تعارفی کلمات، کچھ بہار کا منظر، حسن و عشق کا منظر یا اپنی شاعرانہ تعلق کو پیش کرتا ہے۔ بیانیہ قصیدے اس طرح جو اس کے اجزائے ترکیبی بنتے ہیں وہ عموماً و بیشتر اس کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں۔ پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح اور چوتھا حسن و طلب یا دعا۔ اس طرح قصیدے کے 4 اجزائے ترکیبی ہوئے، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ پہلا تشبیب یا نصیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح اور چوتھا حسن و طلب یا دعا۔ تشبیب میں شاعر بہار کا منظر، حسن و عشق کا منظر، اپنی زندگی کا داستان یا دوسری طرح کی چیزیں اس میں بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد اپنے شاعری کے ذریعے اس کو مزین کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے طرف راغب ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قصیدے کہنے کا مقصد کسی کی تعریف کرنا ہے، قصیدے کا مقصد ہی ہے کسی کی تعریف کرنا، تو شاعر تشبیب سے مدح کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی راغب نہیں ہوتا، بلکہ تشبیب اور مدح کے بیچ میں کچھ ایسے اشعار پیش کرتا ہے جو دونوں کی بیچ کی کڑی ہوتی ہے اور دونوں کو جوڑنے میں معاون ہوتی ہے، اسے گریز کہتے ہیں۔ گریز کے بعد شاعر مدح کی طرف آتا ہے اور قصیدہ کہتا ہے۔ قصیدے میں تعریف کرتا ہے، جس کی تعریف کرنا ہو تو اس کی کافی تعریف کرتا ہے، مبالغہ آرائیاں کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو پڑتا ہے، جتنے بھی اس کی شاعرانہ یا تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شاعر جب کسی کی تعریف کر چکا ہوتا ہے، کسی بادشاہ، رؤسا یا امراء کی تعریف کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دعائیں دیتا ہے، اور دعائیں دینے کے بعد حسن و طلب، یعنی کہ جو کچھ اس کی دلی منشا ہوتی ہے یا جو اس سے وہ چاہتا ہے وہ اس سے طلب کرتا ہے، اسے دعا یا حسن و طلب کہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ قصیدے کے جو 4 جز ہیں، پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح
اور چوتھا دعائیہ حسن و طلب۔ اس طرح قصیدہ جب اپنے تمام اجزائے ترکیبی سے مل کر ایک بہترین صنف کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش آ جاتا ہے۔